الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا واصحاب سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اج اللہ رب العزت کی فضل و کرم سے قرآن کریم فرقان حمید کی سورہ توبہ کے مضامین کا خلاصہ اور تعارف معنات تفسیر ضیاء القرآن سے پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جا رہی ہے۔ دعا ہے اللہ کریم سے کہ اللہ کریم مجھے صحیح پڑھنے کی، صحیح بیان کرنے کی اور آپ کو صحیح سماعت فرمانے کی، اور مجھے اور آپ کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ سورہ توبہ قرآن کریم کی صورتوں کے اعتبار سے ایک خاص امتیاز رکھتی ہے۔ یہ وہ سورہ ہے جس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع میں نہیں ہے۔ اس سورہ پاک کے متعدد نام منقول ہیں، لیکن ان میں سے دو نام زیادہ مشہور ہیں۔ ایک ہے توبہ اور دوسرا البراۃ، کیونکہ اس میں چند مخلص اہل ایمان کی توبہ قبول کی گئی، قبول ہونے کا ذکر ہے، اس لیے اسے توبہ کہا گیا۔ اور کیونکہ اس میں مشرکین عرب کے ساتھ جتنے سابقہ معاہدے تھے ان کو منسوخ کرنے کا اعلان کیا گیا، اس لیے اسے برات کہا گیا۔ یہ سورت 16 رکوع، 129 آیتوں اور 4078 کلمات پر مشتمل ہے۔ اور اس کا زمانہ نزول کی یہ سورہ مبارکہ کب نازل ہوئی ہے؟
اتفاق علماء یہ سورہ مبارکہ مدنی ہے، یعنی یہ ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہے۔ اس میں مذکورہ واقعات کو بنظر غائب دیکھنے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ سورہ مبارکہ سن 9 ہجری میں نازل ہوئی ہے، اور کیونکہ غزوہ تبوک جس کا یہاں بڑی شرح و بحث سے اللہ کریم نے ذکر فرمایا وہ ماہ رجب سن 9 ہجری میں ہوا، اور مشرکین سے عام بیزاری اور قطع تعلقات کا اعلان بھی اس حج کے موقع پر کیا گیا جو ذی الحجہ 9 ہجری میں ادا کیا گیا۔ اگرچہ غزوہ تبوک سے متعلقہ آیات کا نزول اعلان برات والی آیات سے پہلے ہوا، لیکن مؤخر ذکر کو کی اہمیت کے پیش نظر ترتیب قرآنی میں اسے مقدم رکھا گیا۔ قال القشیری هذه السورة نزلت فی غزوۃ تبوک ونزلت بعدها، یعنی یہ قشیری نے کہا اس سورہ مبارکہ کے بارے میں، اور یہاں پر اس سورت کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس سے پہلے بسم اللہ شریف نہیں لکھی جاتی۔ اس کی کیا وجوہات ہیں؟ بے شمار وجوہات مفسرین نے ذکر کی ہیں، لیکن صاحب تفسیر ضیاء القرآن فرماتے ہیں اس کی صحیح وجہ یہ ہے کیونکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے آغاز میں بسم اللہ لکھنے کا حکم نہیں دیا، اس لیے نہیں لکھی دی۔ وصحیح ان البسم اللہ لم تکتب لأن جبریل علیہ السلام ما نزل بها فی هذه السورة۔ اب آتے ہیں کہ اس سورہ مبارکہ کے مضامین کی طرف کہ اللہ کریم نے کون کون سی چیزیں جو ہے سورہ مبارکہ میں ذکر فرمائی ہیں۔ مکہ جو اب تک کفر و شرک کا ایک ناقابل تسخیر قلعہ بنا ہوا تھا، سن 8 ہجری میں فتح ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تائید النصرت میں سے بہانما مہاجروں اور انصار نے پھر حرم خلیل میں توحید کا پرچم لہرا دیا۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ عرب کے بیشتر قبائل خود بخود آ کر مشرف با اسلام ہونے لگے، اور رفتہ رفتہ اسلام کا سر و نفوذ جزیرہ عرب کی سرحدوں کو عبور کر کے دوسرے ہمسایہ ممالک میں بھی محسوس ہونے لگا۔ عرب خصوصاً حجاز جو ہے وہ حجاز مقدس، یہ عرب کا پرانا نام ہے، اور آل سعود سے پہلے جو ہے وہ پورے کے پورے خطے کو حجاز مقدس کہا جاتا تھا۔ اس کے بعد جو ہے وہ آل سعود کے بعد اس کا نام سعودی عربیہ جو ہے وہ رکھا گیا ہے۔ صاحب تفسیر ضیاء القرآن یہاں پر اس بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ عرب خصوصاً حجاز کا بیاب و گیا خطہ کسی فاتح کے لیے اپنے اندر کوئی دلکشی نہیں رکھتا تھا، اسی لیے دائیں بائیں 2 جابر سلطنتیں ہونے کے باوجود کسی نے اس کو زیر نگین کرنے کی خواہش ہی نہیں کی۔ اسی وجہ سے یہاں کے داخلی حالات سے بھی انہیں کوئی دلچسپی نہ تھی۔ حضور رحمت عالمیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت سے جو انقلاب روپذیر ہو رہا تھا، اس کی اطلاعیں وقتاً فوقتاً کیسر روم، اس وقت جو بڑی ایک سلطنت جو قریب میں تھی وہ روم کی ریاست تھی، جس کو انگلش میں روم اور عربی میں جس کو روم پڑھتے ہیں، یہ ریاست موجود تھی، لیکن اس نے کوئی توجہ ان کی طرف نہ دی، کیونکہ اسے یقین تھا کہ یہ ایک داخلی معاملہ ہے اور اس میں اتنی تاب نہیں کہ کسی دن اس کے لیے بھی خطرے کا باعث بن سکے۔ لیکن اسی اثنا میں چند ایسے واقعات رونما ہوئے جنہوں نے اسے اس نئی طاقت کی اہمیت کا احساس دلا دیا۔ دوسرے بادشاہوں کی طرح حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بصرہ کے حاکم شرحبیل کی طرف بھی دعوت اسلام دینے کے لیے اپنا مکتوب اپنے قاصد کے ہاتھ روانہ کیا، تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرب و جوار کی جو ریاستیں تھیں ان کی طرف مختلف جو ہے وہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے قاصد روانہ فرمائے اور ان کو خطوط بھیجے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بحیثیت نبی جو ہے وہ تسلیم کریں۔ تو جب شرحبیل کی طرف خط بھیجا گیا تو لیکن شرحبیل نے بجائے اس کے کہ وہ سفارتی جو تعلقات ہیں ان کا خیال رکھتا، سفارتی آداب کا خیال رکھتا، اس نے اسے قتل کر دیا، قاصد کو ہی قتل کر دیا، اور ذات طلح کے باشندے مدینہ طیبہ سے 15 مسلمانوں کو اپنے ہمراہ اس غرض سے لے آئے کہ وہ انہیں اسلام کی سکھائیں گے، لیکن انہوں نے بھی غدر کیا اور ان مسلمانوں کو سوائے ایک کے شہید کر دیا، یعنی سب کو شہید کر دیا، 14 کو شہید کر دیا اور صرف ایک کو انہوں نے باقی رکھا۔
حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان شہداء کا انتقام لینے کے لیے 3000 کی جمعیت حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کی قیادت میں روانہ فرمائی۔ تو اسے یہ بھی پتہ چلتا ہے باب گرامی قدر اسلام کی غیرت یہ ہے، اگر کسی مقام پر مسلمانوں کا قتل عام کیا جائے تو مسلم اسٹیٹ کا یہ فرض بنتا ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے طاقت عطا فرمائی ہے کہ وہ ہاتھ پر ہاتھ در تماشا نہ دیکھے، بلکہ وہ اپنے مسلمانوں کی جو ہے وہ مدد کرے۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب زید بن حارثہ کی قیادت میں جو اپنا لشکر روانہ فرمایا تو شرحبیل نے 1 لاکھ فوج لے کر مقابلے کے لیے بڑھا۔ اب یہاں پر آپ اندازہ لگائیے کہ ایک طرف مسلمانوں کی تعداد صرف 3000 ہے اور شرحبیل کی جو فوج ہے وہ 1 لاکھ ہے، اور ہرقل کا بھائی تھیوڈر بھی 1 لاکھ کا لشکر جرار لے کر اس کی امداد کو پہنچا۔ یعنی 1 لاکھ کا لشکر پہلے موجود ہے اور 1 لاکھ کا لشکر مزید جو ہے وہ آ رہا ہے اس فوج سے ٹکرانے کے لیے، جس کے پاس صرف اور صرف ٹوٹل جو تعداد ہے وہ 3000 مجاہدین ہیں۔ اب یہاں پہ باب گرامی قدر صاحب تفسیر جلال قرآن لکھتے ہیں کہ 3000 مجاہدین کے سامنے اب 2 لاکھ فوج صف بستہ تھی۔ مسلمان بھی کب ٹلنے والے تھے۔ جنگ شروع ہوئی، یک کے بعد دیگرے 3 مسلمان جرنیلوں حضرت زید بن ثابت، حضرت جعفر بن ابی طالب اور حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نے جامع شہادت نوش کیا۔ یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ حضرت جعفر بن ابی طالب، حضرت جعفر جو تھے وہ کوئی غیر نہیں تھے، بلکہ وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جو ہے وہ چچا زاد بھائی تھے، وہ حضرت ابو طالب کے وہ بیٹے تھے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو اسلام کی جو ابتدائی جنگیں ہوتی تھیں، جو اسلام کی ابتدائی فوجیں ہوا کرتی تھیں، اس میں جرنیلوں کے اپنے جو رشتہ دار ہوا کرتے تھے، بیٹے ہوا کرتے تھے، بھائی ہوا کرتے تھے، وہ لوگ بھی جامع شہادت جو ہے وہ نوش کیا کرتے تھے۔ تو اسی طریقہ کار کو اب بھی جو ہے وہ ضرورت ہے کہ ہمارے جو آرمی کے جہاں جہاں کی مسلم آرمی ہے تو انہیں چاہیے کہ وہ اسی انداز میں اب بھی وہی جذبہ ان کی فیملی کے اندر بھی ہونا چاہیے جو جذبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام کے اندر تھا۔ اور یہاں دوسری بات، ایک تو آ گیا ہمارا فوجی جو طبقہ ہے، دوسرا ہمارا جو حکمران طبقہ ہے، انہیں بھی ضرورت ہے کیونکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی یک وقت وہ کمانڈر ان چیف بھی تھے، وہ بیک وقت ریاست کے سربراہ بھی تھے، اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اپنے گھر کے افراد جو ہے وہ میدان جہاد میں سب سے آگے لڑ رہے ہیں۔ تو یہی حکمران طبقہ کا بھی فرض بنتا ہے کہ وہ بھی جہاد کو اپنے لیے جو ہے وہ اولویت دے۔ ان کا کام صرف حکمرانی کرنا نہیں ہوتا بلکہ ان کا کام بھی جہاد میں بھی حصہ لینا ہوتا ہے۔ اس کے بعد اب گرامی قدر حضرت 3 شہداء کا ذکر فرمایا گیا، جعفر بن ابی طالب، عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نے جامع شہادت نوش کیا۔ ان کے بعد حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھ کر آپ نے اسلام کا جھنڈا تھاما اور اس بے جگری اور جان بازی سے اپنے سے 66 گنا فوج کا مقابلہ کیا اور ان کے دانت کھٹے کر دیے۔ تو باب گرامی قدر یہ وہ جنگیں ہیں کہ جس کی تاریخ مثال نہیں پیش کر سکتی۔ ایک طرف 2 لاکھ کا لشکر جرار ہے جن کے پاس اسلحہ کے انبار ہیں، جن کے پاس جو ہے وہ جنگ جاننے والے ماہرین حرب ہیں، اور دوسری طرف صحابہ کرام کی تعداد صرف 3000 ہے، اور اس طرح کے پروفیشنل فوجی بھی نہیں ہیں، نارمل لوگ ہیں۔ جب بھی جنگ کا موقع آتا میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے کہ جنگ کے لیے نکلنا ہے تو ایک دم سے صحابہ کرام جو ہے وہ روانہ ہو جاتے ہیں، جس کے بعد جو ہتھیار ہوتا وہ لوگ لے کر نکل جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد احباب گرامی قدر اب ہرقل کی آنکھیں کھلیں کہ عرب کے جن سہراؤں کو، سہرا نوردوں کو وہ خاطر میں نہیں لایا کرتا تھا، ان کے بازو اتنے مضبوط اور ان کی تلواریں اتنی تیز ہیں کہ اس کی 2 لاکھ فوج بھی انہیں شکست نہ دے سکی۔ اگر ہم بنیادی طور پر دیکھیں تو حکیم الامت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑا خوبصورت شعر فرمایا ہے، لکھا ہے انہوں نے، وہ فرماتے ہیں کہ فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہ بانی، یا بندہ صحرائی یا مرد کوہستانی۔ یعنی دنیا میں جو بندے ہیں صحیح معنوں میں وہ 2 ہی ہیں، 2 ہی قسم کے مرد ہیں جنہیں ہم صحیح معنوں میں مرد تعبیر کر سکتے ہیں۔ ایک جو وہ مرد ہیں جو کہ صحرا میں جن کی پرورش ہوتی ہے، اور دوسرے وہ مرد ہیں جن کی پرورش جو ہے وہ کوہستانوں میں ہوتی ہے، پہاڑوں میں ہوتی ہے۔ تو آپ کو سن کر یہ بات بھی حیرت ہوگی کہ آج بھی جو عرب کا کلچر ہے، اب بھی یہ لوگ اپنے بچوں کو اسی طرح صحرا کے اندر لے کر جاتے ہیں، اور سردیوں کا جو موسم ہوتا ہے 3 4 5 مہینے، ان میں یہ اپنے بڑے بڑے خوبصورت عالیشان محلات چھوڑ کر یہ لوگ اپنے بچوں کے ساتھ جو ہے وہ مختلف مقامات پر صحرا کے اندر ٹینٹ ٹائپ جو ہے وہ بنا کر اس کے اندر یہ لوگ وہاں پر، کیونکہ وہاں
تمام کی تمام فیسلٹیز انہوں نے اپنے آپ کے لیے رکھی ہوتی ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کے بچے عام صحرا کے اندر جاتے ہیں اور ان کو جا کر وہاں اسی ماحول میں یہ رکھتے ہیں، اور یہ ان کی خوبصورت عادت ہے جو ان لوگوں نے اپنے کلچر کو جو ہے وہ آج تک نہیں چھوڑا، اسی پر یہ لوگ قائم اور دائم ہیں۔ تو یہاں پر بھی حکیم الامت نے بھی اسی طرف جو ہے وہ اشارہ کیا۔ اب ہرقل کو بھی اندازہ ہوا کہ یہ جو فوج ہے ان کے ساتھ اب ٹکر لینا، ان سے لڑائی کرنا یہ ہمارے بس کی بات نہیں، اور یہ یقیناً یہ انتہائی مضبوط ترین فوج ہے۔ اب اس کے بعد یہ واقعات ہوئے کہ یہ پہلا واقعہ تو یہاں پر یہ ہو گیا کہ جنگ میں وہ ہار گئے۔ اب دوسری بات یہاں پر کیا ہوگی؟ اب دوسرا معاملہ ان کے ساتھ یہ ہوا کہ انہی دنوں میں یہ واقعہ بھی روپذیر ہوا کہ ہرقل کی عرب فوج کا ایک اعلیٰ افسر فروہ بن امد جزامی مشرف با اسلام ہو گیا، اور ہرقل نے اسے اپنے دربار میں طلب کیا اور اسے کہا کہ یا تو اس نے دین سے تائب ہو کر اپنا سابقہ مذہب عیسائیت قبول کر، ورنہ تمہارا سر قلم کر دیا جائے گا۔ اور اس نے بڑی خوشی سے جان دے دی، لیکن اپنے ایمان سے دستکش نہ ہوا، ورنہ جو ہے وہ گوارا نہ کیا۔ ان واقعات نے ہرقل کو چکنا کر دیا، اور اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ آج ہی مسلمانوں کی ہر لحظہ بڑھتی ہوئی قوت کو کچل کے رکھ دے گا۔ چنانچہ اس نے زور و شور سے جنگ کی تیاری شروع کر دی اور خود بڑھ کر مدینہ طیبہ پر حملہ آور ہونے کی تیاری کرنے لگا۔ رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ دوربین دور افق پر نمودار ہونے والے فتنہ و فساد کے بادلوں کو کیسے نظر انداز کر سکتی تھی؟ چنانچہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی شام پر چڑھائی کا عزم فرما لیا۔ یعنی یہ دیکھیں، یہ ہوتی تھی مسلمانوں کی غیرت اور قوت کہ دشمن ابھی گھر سے چلا نہیں ہے۔ ہمارے ہاں تو اب صورتحال کچھ اور بن چکی ہے، دشمن ابھی مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے گھر سے چلا نہیں ہے، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پہلے ہی اس گھر میں جا کر اس کے اوپر حملہ کرنے کا جو ہے وہ پروگرام بنا لیا۔ حالات بڑے ناسازگار تھے، اور ملک میں عام قحط سالی کا جو ہے وہ دورہ تھا۔ حالات بھی دیکھیے، اتنے مشکل حالات میں جب ملک کے اندر قحط سالی ہے، اور پھر گرمی کا موسم تھا، چلچلاتی دھوپ، ہوا بھی گرامی قدر، اتنے خوبصورت لفظ ہیں یہ سارے کے سارے، پتہ نہیں میں ان کو صحیح طرح پڑھ سکوں گا یا نہیں، لیکن یقین جانیے اللہ تعالیٰ کو توفیق عطا فرمائے تو زندگی میں ایک بار کم از کم تفسیر ضیاء القرآن کو ضرور پڑھیں۔ اتنی خوبصورتی کے ساتھ صاحب تفسیر ضیاء القرآن نے یہ الفاظ لکھے ہیں کہ انسان کا ایمان جو ہے وہ تازہ ہو جاتا ہے۔ آپ یہاں پر لکھتے ہیں کہ گرمی کا موسم تھا، چلچلاتی دھوپ تھی، اور جلس دینے والی لو غضب ڈال رہی تھی، ریتلی زمین تانبے کی طرح تپ رہی تھی۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جب جہاد پر جانے کا حکم ہوا تو شدت گرمی تھی، اور اس وقت ہوا تو شدت کی گرمی تھی، اور باغات میں کھجوریں پک رہی تھیں۔ کھجوریں کھانے، ٹھنڈا پانی پینے اور گھنے سائے میں بیٹھنے اور آرام کرنے کے دن تھے۔ جب جنگ کی تیاری کا حکم ہوا تو مردان وفاکیش تو بلا تعمل تعمیلی حکم کے لیے حاضر ہو گئے، اور ہر ایک نے ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر مالی امداد کی، حتیٰ کہ عورتوں نے بھی اپنے کانوں کی بالیوں اور گلے کے ہار تک اتار کر پیش کر دی ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نے ہزارہ اشرفیاں لا کر قدموں میں ڈھیر کر دی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اپنی عمر بھر کا اندوختہ، یعنی پوری زندگی کا جو کچھ انہوں نے اکٹھا کیا ہوا تھا وہ سارے کا سارا لا کر بارگاہ نبوت میں حاضر کر دیا۔ لیکن ان سرفروشوں اور جانثاروں کے علاوہ کئی اور عناصر بھی موجود تھے۔ ایک عنصر منافقین کا تھا، ایک تو منافقین بھی وہاں پر موجود تھے، بلا منافقین کب ان زحمتوں اور صعوبتوں کو گوارا کرنے والے تھے، طرح طرح کے جھوٹے اور بے سر و پا بہانے پیش کرتے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے صرف نظر کر لیتے، کیونکہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقیناً اس غزوہ میں اپنے مخلص ترین غلاموں کو ساتھ لے کر جانا چاہتے ہوئے، اور یہ لوگ اور دوسرے مشرک دل ہی دل میں بڑے خوش تھے۔ انہیں یقین تھا کہ مسلمان اب بچ کر واپس نہیں آئیں گے، بلکہ کیسر کی افواج قاہرہ انہیں کاٹ کر رکھ دیں گی، اور اس طرح اسلام کا چراغ ہمیشہ کے لیے بجھ جائے گا، اور ان کی ساری امیدیں اب اس جنگ پر مرکوز ہو کر رہ گئی۔ آخر 30,000 کا یہ لشکر اللہ تعالیٰ کے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں اپنے مولا کریم کا نام بلند کرنے کے لیے اور اسلام کی عظمت کا جھنڈا گاڑنے کے لیے موسم کی اس ناسازگاری کے باوجود سامان خورد و نوش کی قلت
اور سواریوں کی کامیابی کے باوجود دنیا کی ایک عظیم ترین طاقت سے ٹکر لینے کے لیے روانہ ہوا، تو باب گرامی کے اندر اگر جذبہ جہاد موجود ہو تو پھر 30,000 کا لشکر لاکھوں کی افواج سے بھی ٹکر جاتا ہے، اور اگر جذبہ جہاد مفقود ہو تو پھر سارا کچھ ہونے کے باوجود بھی انسان جو ہے وہ کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ یہاں پر میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے غلام نے حضور ضیاء الامت علیہ رحمہ نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ آگے لکھتے ہیں اس لشکر کے بارے میں کہ یہ لشکر اللہ کا نام بلند کرنے کے لیے اور اسلام کی عظمت کا جھنڈا گاڑنے کے لیے موسم کی اس ناسازگاری کے باوجود، سامان خرد و نوش کی قلت اور سواریوں کی کامیابی کے باوجود دنیا کی ایک عظیم ترین طاقت سے ٹکر لینے کے لیے روانہ ہوا۔ عشاق باصفا کا یہ کاروان تپتے ہوئے ریگستانوں کو پرنیاں و حریر سمجھتا ہوا، نوکے خارے مغیلاں سے اپنی آبلا پائی کا درمان کرتا ہوا اور باد سموم کو نسیم لطف و عنایت تصور کرتا ہوا بڑھتا چلا گیا اور تبوک کے مقام پر جا کر خیمہ زن ہوا۔ کیسر کو جب اطلاع ملی کہ جن کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے وہ حملہ کی تیاریاں کر رہا تھا، وہ جوان مرد اپنے فقر و درویشی سے مسلح ہو کر اس کی طاقت و سطوت کو اس کے اپنے ملک اور اس کے اپنے گھر میں للکارنے کے لیے آگے ہے۔ اس نے مصلحت اسی میں دیکھی کہ اپنی فوجوں کو سرحد سے ہٹا لے اور اپنے شہروں میں کلا بند ہو جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 20 روز تک وہاں قیام فرمایا اور اس عرصہ میں ارد گرد کی چھوٹی چھوٹی ریاستوں کو اپنا باجگزار بنا لیا، یعنی جو آس پاس کی جو ریاستیں تھیں انہوں نے ٹیکس دے کر جو ہے وہ مسلمانوں کی مملکت میں شامل ہونے کا اعلان کر دیا۔ چنانچہ جربہ، عذرا اور عمان کے لوگوں نے جزیہ دینے پر صلح کی اور علاقائی عیسائی حکمران یوحنا بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ کر صلح کا خواہاں ہوا اور 300 دینار سالانہ ادا کرنے پر مصالحت کی۔ دومت الجندل کے عیسائی حاکم عقیدر پر حملہ کرنے کے لیے حضرت خالد کو روانہ کیا، چنانچہ وہ اس کو قید کر کے اور بہت سارا مال غنیمت لے کر واپس تشریف لائے۔ اگرچہ روم کے ساتھ جنگ نہیں ہوئی لیکن اس مہم سے اسلام کی ترقی میں بڑی مدد ملی۔ سلطنت روم کی سرحد کے ساتھ ساتھ جتنے عرب قبائل تھے وہ یا تو مسلمان ہو گئے یا باج گزار بن گئے، یعنی انہوں نے ٹیکس دینا شروع کر دیا اور مسلمانوں کی جو مملکت تھی، نوزائیدہ مملکت مدینہ منورہ، اس کے اندر وہ شامل ہو گئی۔ اس طرح عرب کی یہ سرحد دشمن کی جرغار سے محفوظ ہو گئی۔ نیز کیسر اور اس کی عوان و انصار کی یہ غلط فہمی بھی دور ہو گئی اور بیچارے منافقین اور اسلام کے تمام بدخواہوں کی آرزوؤں پر تو گویا کہ پانی پھر گیا، اور بڑی مدت کے بعد امید کی جو کرن انہیں افق پر نظر آئی تھی وہ بھی مایوسی کے گو اندھیروں میں گم ہو کر رہ گئی۔ غزوہ تبوک کا ایک فائدہ یہ بھی ہوا کہ جو اپنی اہمیت میں کسی سے کم نہیں کہ منافقین بے نقاب ہو گئے اور جو مراد ان کے ساتھ پہلے روا رکھی جاتی ان سے وہ محروم کر دیے گئے۔ دوسرا عام واقعہ جس کا ذکر اس صورت میں کیا گیا ہے وہ مشرکین اور کفار کے ساتھ کیے گئے معاہدوں کی تنسیخ ہے۔ حضور رحمت عالمیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ کوشش فرمائی کہ تمام غیر مسلم قوموں کے ساتھ صلح و سلامتی سے رہے۔ گویا کہ مسلم اسٹیٹ کا یہ بھی فرض بنتا ہے کہ اگر ممکن ہو سکے تو غیر مسلموں کے ساتھ بھی اپنے تعلقات جو ہے وہ نارمل رکھیں، اور اسی مقصد کے لیے ان کے ساتھ صلح کے معاہدے بھی کیے، لیکن فریق ثانی نے ان کو پورا کرنے کی کوشش نہیں کی اور جب کبھی موقع ملا عہد شکنی کر دی۔ اسی سال ماہ ذی-القعدہ میں مسلمانوں کا ایک قافلہ حج کے لیے روانہ ہوا اور امیر الحج حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اس قافلہ کی روانگی کے بعد اس صورت کی ابتدائی آیتیں نازل ہوئیں، کیونکہ مجمع عام میں ان کا اعلان کرنا ضروری تھا، اس لیے حج کے موقع پر عرب کے اطراف و اکناف سے لوگ جمع ہونے والے تھے، اس لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو پیچھے روانہ فرمایا تاکہ حج کے روز یہ اعلان عام کر دیا جائے۔ لیکن یہ یاد رہے کہ تمام کفار سے کیے گئے معاہدوں کی تنسیخ نہیں کی جا رہی، بلکہ ان قوموں کے معاہدوں کی تنسیخ کا اعلان کیا جا رہا ہے جنہوں نے پہلی آیت شکنی کی تھی، چنانچہ آیت نمبر 4 میں اس کی تصریح موجود ہے۔ اب جب کہ عرب کے طول و عرض میں اسلام کا پرچم لہرا رہا تھا تو ضروری تھا کہ کعبہ مقدسہ کو سے کفار کی تولیت ختم کر دی جائے اور اہل ایمان کو اس کا متولی بنایا جائے۔ چنانچہ یہ حکم بھی فرمایا گیا کہ آج کے بعد مسلمان ہی کعبہ
اور مسجد حرام کی خدمت انجام دیا کریں گے۔ ابھی تک مشرکین حرم کعبہ میں اپنی اپنی سابقہ مشرکانہ رسوم ادا کیا کرتے تھے۔ اب یہ کیوں کر مناسب تھا کہ اسلام کے برسر اقتدار آ جانے کے بعد بھی اس حریم قدس میں مشرکانہ رسوم ادا ہوں، جسے اس کی تعمیر کرنے والے نے محض اس لیے تعمیر کیا تھا کہ اس میں خدائے واحد کی عبادت کی جائے۔ اسی لیے اس سال اس کی بھی ممانعت کر دی گئی۔ انہی امور کے متعلق ضمنی بحثیں جو ہے اور بھی ہیں، اور اپنے اپنے مقامات پر ان کا جو ہے وہ تذکرہ کیا جائے گا۔ تو باب گرامی قدر، یہ تھا مختصر سا خلاصہ جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا اس سورہ مبارکہ میں، سورہ توبہ کے اندر، اس کے خلاصے میں، اس کے مضامین کے انٹروڈکشن میں یہ آپ کے سامنے میں نے بیان کیا۔ جو صاحب تفسیر جال قرآن نے لکھا، تو اس کی پہلے آیت کریمہ کے بارے میں تھوڑا مجھے لکھا تھا، میں یہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کر کے میں ختم کرتا ہوں۔ جیسے پہلے کئی بار مذکور ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرب کے تمام قبائل کے ساتھ امن اور دوستی کے معاہدے کیے، لیکن مسلمانوں کی ظاہری کمزوری کے پیش نظر وہ ان معاہدوں کا احترام شاذ و نادر ہی ملحوظ رکھا کرتے، اور جب کبھی انہیں موقع ملتا تو مسلمانوں کو زخم پہنچانے سے گریز نہ کرتے۔ اب جب کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبوک کے سفر پر روانہ ہوئے، جو مدینہ طیبہ سے سینکڑوں میل دور تھا، اور کیسر کی فوج سے نبرد و ازما ہونے کا ارادہ تھا، تو شرک اور کفر کے پرستاروں کے ہاں گھی کے چراغ جلنے لگے۔ انہیں یقین تھا کہ کیسر مسلمانوں کو پیس کر رکھ دے گا، اور اب مسلمان ان کی عہد شکنی کے متعلق ان سے باز پرس جو ہے وہ نہیں کر سکیں گے۔ اس طرح طرح کی جھوٹی افواہیں پھیلانے لگے اور ہر ممکن ذریعہ سے عہد شکنی کرنے لگے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے غلاموں کے ہمراہ مظفر و منصور واپس تشریف لائے، اور اب فیصلہ طلب امر یہ تھا کہ ان مارہائے آستین کو کھلی چھٹی ملی رہے، جس وقت ان کو جب موقع ملے، اور یہ اسلام اور دین اسلام کی ریاست کو ڈستے رہیں، اور جب کبھی کسی مسلمانوں پر کسی بیرون دشمن کی طرف متوجہ ہوں تو یہ پیٹھ میں خنجر پیوست کر دیں۔ اس لیے تبوک سے واپسی کے بعد جب ذیقعدہ 9 ہجری میں مسلمانوں کا قافلہ سفر حج پر روانہ ہو چکا، تو یہ آیات نازل ہوئی جن میں صاف صاف حکم دیا گیا کہ اب کفر کے ساتھ سابقہ معاہدے منسوخ ہیں، دوستی کے لباس میں اسلامی انقلاب کو زخم پہنچانے کی انہیں اجازت نہیں دی جائے گی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو روانہ فرمایا، اور آج کے بعد یہ اعلان عام کر دیا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قافلہ سمیت مکہ کی طرف جا رہے تھے کہ اٹھنی کے بلبلانے کی آواز کان میں آئی، تو فوراً پہچان گئے اور فرمانے لگے کہ یہ تو میرے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اٹھنی کی آواز ہے۔ احباب گرامی قدر، اہل محبت کے انداز کس قدر نرالے ہوتے ہیں کہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی سید صدیق اکبر اپنے کریم آقا کی اٹھنی کی آواز کو بھی پہچانتے تھے، اور جو ہی اٹھنی کی آپ نے آواز سنی تو کہنے لگے کہ یہ تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اٹھنی کے بلبلانے کی آواز کان میں آئی، فوراً پہچان گئے اور فرمانے لگے کہ یہ تو میرے کریم آقا کی اٹھنی کی آواز ہے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب پہنچے تو پوچھا کہ آپ کو امیر بنا کر بھیجا گیا ہے یا مامور بنا کر؟ حضرت علی نے بتایا کہ امیر الحج آپ ہی ہیں، میں تو مامور بن کر آیا ہوں اور یہ اعلان کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ چنانچہ آپ حضرت صدیق اکبر کی ابتدا میں ہی اپنے نمازیں ادا کرتے رہے، اور آپ کی ہدایت کے مطابق ارکان حج ادا کرتے مکہ پہنچے، اور 10ویں ذی الحجہ کو جمرۃ العقبہ کے پاس کھڑے ہو کر فرمایا، اے لوگو، میں اللہ کے رسول کا پیغمبر بن کر آیا ہوں، اور اسی صورت کی ابتدائی آیتیں یا 40 آیتیں تلاوت فرمائیں۔ اس کے بعد یہ کہا کہ مجھے یہ بھی فرمایا گیا کہ تمہیں یہ حکم بھی سناؤ۔ وہ حکم سننے سے پہلے یہاں پر چند باتیں آپ ملاحظہ فرمائیں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے آپس میں جو تعلقات تھے وہ کس قدر خوبصورت تھے، کس قدر محبت کا ان کا رشتہ تھا۔ جب سیدنا علی کرم اللہ وجہہ وہاں آتے ہیں تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نہیں کہا کہ آپ اب آئے ہیں تو آپ نے میرے تابع ہو کر ہی حج جو ہے وہ ادا کرنا ہے، بلکہ پوچھا، سوال کیا کہ آپ کو ابھی حج کا امیر بنا کر بھیجا گیا یا مامور بنا کر بھیجا گیا ہے۔ تو باب گرامی قدر، ہمارے ہاں تو عام یہ رواج ہے، کسی بندے کو اگر صدارت دے دی گئی ہو، اس کے بعد اگر کوئی اور بندہ آ جائے اس سے بڑا، تو کسی صورت میں گوارا نہیں کرتا کہ ایک محفل کی صدارت بھی کسی دوسرے کے حوالے کرے، اور چاہے جائے کہ اتنا بڑا منصب
جس کا اسلام کے اندر ایک بہت بڑا نام ہونا تھا، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے عرض پوچھا صدیق اکبر سے حضرت علی سے کہ آپ کو یہاں پر امیر بنا کر بھیجا گیا ہے کہ یا آپ میرے ہی اتباع میں جو ہے وہ حج ادا کریں گے؟ اور سیدنا علی کرم اللہ وجہہ نے بھی جو جواب دیا وہ بھی آپ نے سماعت فرمایا۔ تو یہ وہ محبت تھی خلفائے راشدین کی آپس میں، جس محبت کو آج شاید نہیں بیان کیا جاتا، جس کی وجہ سے آئے روز ہمارے مسائل جو ہے وہ بڑھ رہے ہیں۔ اب جن باتوں کا حکم دیا گیا جو سیدنا علی کرم اللہ وجہہ نے فرمائی وہ کیا کیا تھا؟ نمبر 1 یہ کہ اس سال کے بعد کوئی بھی مشرک حج کعبہ کو نہ آئے۔ اس کا مطلب یہ کہ اس وقت تک جو ہے وہ کفار بھی حج کر رہے تھے۔ اور دوسرا بات آپ نے یہ فرمائی، دوسری بات کہ کوئی بھی برہنہ ہو کر طواف نہ کرے۔ یہ بھی عربوں کا ایک کلچر تھا اس وقت کفار کا کہ جو بندہ بالکل برہنہ ہو کر حج کرتا اس کو سب سے بڑا متقی اور پرہیزگار سمجھا جاتا تھا۔ تو یہاں پر ان کا جو حج ہوتا کیا تھا اور نمازوں کی کیا ہوتی تھی، تالیاں بجانا، سیٹیاں بجانا، یہ ان کے معمولات ہوتے تھے۔ اور اللہ کریم نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو حج دیا اس میں کتنے خوبصورت الفاظ عطا فرمائے، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک۔ تو یہ سارے کی ساری وہ تبدیلی تھی جو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے۔ اور تیسری بات یہ فرمائی، اہل ایمان کے بغیر کوئی شخص بھی جنت میں داخل نہ ہوگا۔ اور چوتھی بات یہ فرمائی، اور جس کے ساتھ کوئی معاہدہ ہے اگر اس نے عہد شکنی میں پہل نہ کی تو اس کا عہد پورا کیا جائے گا، اور جس کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں ہے اسے 4 ماہ کی مہلت ہے۔ اور اس اعلان کے بعد اس اعلان پر مخالفین کی طرف سے جو رد عمل ہوا اور اس بات کا شاید عادل ہے، یہ قطع تعلقات مناسب بلکہ ضروری تھا، اور اس میں ذرا تساہل بھی اپنے آپ کو فریب دینا تھا۔ اس لیے اس کے بعد جو بات کے معاملات کیا ہوا ہے کہ انہوں نے کہا کہ اے علی، اپنے چچا کے بیٹے یعنی رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتا دینا کہ ہم نے معاہدوں کو پس پشت پھینک دیا ہے، اور ہمارے اور ان کے درمیان ایک دوسرے کو نیزوں اور تلواروں سے گھائل کرنے کے سوا اب اور کوئی معاہدہ نہیں ہے۔ تو یہاں برات کا معنی بھی انقطاع الاسمہ ہے، اور یہ خبر ہے اس کا۔ یہاں پر مزید جو چیزیں آگے ارشاد فرمائی گئی، یہاں پہ انہوں نے مختلف جو عربی قواعد ہیں وہ یہاں پہ ذکر کیے، کیونکہ یہ عام انسان کا کنسرن نہیں ہے، تو اس لیے میں صرف وہی باتیں ذکر کر رہا ہوں جو ایک عام دماغ اس کو سمجھ سکتا ہے۔ اور یہاں پہ ایک اور بات بھی فرمائی کہ کفار کی اس غلط فہمی کا بھی اظہار کیا جا رہا ہے کہ یہ میعاد کسی کمزوری یا ضعف کی وجہ سے نہیں، بلکہ اس میں تمہاری مسلک ملحوظ ہے، اور تاکہ تم اپنے مستقبل کے متعلق ٹھنڈے دل سے خوب سوچ لو کہ مخالفین کے ساتھ یہ نرمی اور رواداری اس وقت برتی جا رہی ہے جبکہ مکہ فتح ہو چکا تھا اور ارد گرد کے قبائل یا اسلام لا چکے تھے یا اطاعت قبول کر چکے تھے۔ کفر کی چند پراگندہ جماعتوں کے علاوہ کوئی قابل ذکر جمعیت اس وقت نہ تھی جس سے اسلام کو اب جزیرہ عرب میں اندیشہ ہو۔ این قوت و سطوت کے وقت اپنے دشمنوں سے نرمی کا یہ سلوک اسلام کے دین میں رحمت ہونے کا بین ثبوت ہے۔ تو وہ لوگ جو آج اسلام کو دہشت گردی کا مذہب کہتے ہیں ان کو ان جملوں پر غور کرنا چاہیے۔ جب مکہ ان کے زیر نگیں ہے اس وقت بھی انہیں مہلت دیتے ہیں کہ 4 مہینے تک مہلت ہے کہ ہمارے ساتھ شامل ہو جاؤ، اسلام قبول کر لو۔ اب یہاں پر چوتھی بات یہاں یہ ذکر کی گئی کہ دنیا میں قتل و ذلت اور آخرت میں عذاب، یعنی 2 چیزیں ان کو دی گئی، ایک تو دنیا کے اندر کفار کے لیے دنیا کے اندر قتل اور آخرت میں ذلت کا عذاب جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے مقدر میں جو ہے وہ کر دیا۔ دعا ہے اللہ کریم کی ذات سے کہ اللہ کریم جو کچھ میں نے بیان کیا، چونکہ اصل موضوع جو تھا وہ صرف سورہ توبہ کا خلاصہ بیان کرنا تھا، تو ابھی انشاءاللہ العزیز ہم لوگ کوشش کریں گے رمضان کے اندر ساری صورتوں کا خلاصہ بیان کر دیا جائے۔ اس کے بعد بھی انشاءاللہ العزیز اس سلسلے کو باقی رکھا جائے گا۔ رمضان کے بعد بھی مختصر جو ہے وہ ہر روز انشاءاللہ العزیز تفسیر جال قرآن کی 2-3-4 آیات ہر روز بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ دعا ہے اللہ کریم کی ذات سے کہ اللہ کریم جو میں نے بیان کیا اس کے اوپر مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کو بھی صحیح طور پہ اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا وصحبہ سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا الا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آپ تمام حضرات اس خوبصورت پیغام کو خود بھی سنیں اور دیگر احباب تک بھی اس پیغام کو پہنچائیں، اور تفسیر ضیاء القرآن کو زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی کوشش کریں۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔